بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی ملک کی خبروں کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ دہلی کے فرقہ وارانہ فسادات کو 1 سال مکمل، صرف 17 معاملات میں عدالت میں ہوئی بحث شروع۔ کسانوں کے احتجاج میں اس بات کا کیا گیا برملا اظہار، بی جے پی کو حمایت دینا ان کی سب سے بڑی بھول۔ پاک وزیر اعظم نے کی مسئلہ کشمیر پر بات، جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا کیا خیر مقدم۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں لگاتار اچھال میں۔ 1 مارچ سے کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاری کا دوسرا مرحلہ ہوگا شروع۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر شکنجہ کسنے کی تیاری، 3 ماہ میں لاگو ہوگا قانون۔ نام نہاد لو جہاد کی روک تھام کے دعوے کے ساتھ یو پی اسمبلی میں تبدیلی مذہب بل منظور۔ تفصیلی خبروں سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ شمال مشرقی دہلی کے فرقہ وارانہ فسادات کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ دنگے میں مارے گئے 53 لوگوں میں سے 38 لوگوں کے معاملے میں ہی ابھی تک دہلی پولیس نے چارج شیٹ فائل کی ہے، وہیں ابھی تک صرف 17 معاملوں میں ہی کورٹ میں بحث شروع ہوا ہے۔ انڈین ایکسپریس رپورٹ کے مطابق ایسے 51 متاثرین سے بات کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ 44 کیسز میں ہی معاوضہ دیا گیا، جبکہ تقریباً 12 خاندانوں نے اس واقعے کے بعد اپنی رہائش تبدیل کی ہے۔ سال 2020 کے فروری مہینے کی 24 سے 26 تاریخ تک چلے دنگے میں 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے اور کروڑوں روپے کی ملکیت برباد ہوئی تھی۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کئی فیملی کو اپنے ہی شہر میں مہاجر بننا پڑا تھا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ اس معاملے کو لے کر کل 755 کیس درج کیے گئے تھے، جس میں سے 400 معاملوں کو نمٹایا جا چکا ہے۔ اب تک 1753 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں 933 مسلم اور 820 ہندو ہیں۔ اس میں سے 62 معاملے میں صرف 53 مرڈر شامل ہیں۔ کرائم برانچ کی 3 اسپیشل ٹیم اس کی جانچ کر رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس میں سے 46 معاملوں کو نمٹایا جا چکا ہے۔ ایک افسر نے کہا کہ 3 ایس آئی ٹی نے 390 لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں 178 ہندو اور 212 مسلم ہیں۔ بڑی سازش کی جانچ کر رہی ایس آئی ٹی نے 21 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اس میں 19 مسلم اور 2 ہندو ہیں۔ ویسے تو مہلوکین کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے اور نابالغ کی موت کے سلسلے میں 5 لاکھ روپے دہلی سرکار کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر متاثرین نے بتایا کہ یہ رقم بھی حد کم ہے، کیونکہ ان کے گھر کمانے والا شخص ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پیسے سے نہ تو گھر بسائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی بچوں کے مستقبل کو سنوارا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر معاملات میں مرنے والوں کی بیوی کو ابھی تک کوئی بھی نوکری نہیں لگی ہے۔ دہلی سرکار کے مطابق اب تک کل 26 کروڑ 9 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جا چکا ہے، جس میں زخمی گھر، پراپرٹی، اسکول وغیرہ کو نقصان سمیت دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ پراپرٹی کے نقصان کو لے کر 11 کروڑ 28 لاکھ روپے اب تک دیے جا چکے ہیں۔ بھارتیہ کسان یونین ٹکیٹ نے بستی ضلع کے منڈیروا میں بڑی کسان پنچایت کا اہتمام کر کے پوروانچل میں کسانوں کی تحریک کو ایک رفتار دے دی ہے۔ منڈیروا چینی مل کے پاس ایک میدان میں منعقد اس کسان مہا پنچایت میں کافی لوگ جمع ہوئے تھے۔ حالانکہ کسان مہا پنچایت کے بارے میں بہت زیادہ تشہیر بھی نہیں ہو پائی تھی اور پنچایت شروع ہونے کے بعد پولیس انتظامیہ کے ذریعے اجلاس کی جگہ پر 4 پہیہ گاڑیوں کو جانے سے روکا جانے لگا۔ پھر بھی پورا میدان ہری پگڑی اور سفید ہری ٹوپی پہنے کسانوں سے بھر گیا۔ مہا پنچایت میں بڑی تعداد میں نوجوان خواتین بھی دیکھی گئی۔ 4 گھنٹے سے زیادہ چلی اس مہا پنچایت کو بھارتیہ کسان یونین کے صدر نریش ٹکیت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار کسانوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس سے کھیتی دھرتی چلی جائے گی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم ہزاروں سال سے کھیتی کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنی دھرتی کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنے والے۔ انہوں نے کسانوں سے بی جے پی کے ایم ایل اے ایم پی سے کسی طرح کا رشتہ نہ رکھنے اور انہیں کسی بھی تقریب میں نہ بلانے کی بھی اپیل کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کی حمایت کرنا ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔
منڈیروا کسانوں کی تحریک کی پرانی زمین ہے جہاں بھارتیہ کسان یونین کی مضبوط بنیاد رہی ہے۔ اس علاقے کے دیوان چندر چودھری بھارتیہ کسان یونین کے قومی نائب صدر رہے تھے جن کا مارچ 2020 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی قیادت میں 2002 میں بقایا گنا قیمت کو لے کر بڑی تحریک چلی تھی جس میں پولیس فائرنگ میں 3 کسان مارے گئے تھے۔ یہاں نریش ٹکیت سمیت تمام کسان رہنماؤں نے چودھری ویسال 2002 کے کسانوں کے احتجاج میں شہید ہوئے بدری پرساد جگنی اور تلک راج کو بھی یاد کیا۔ ٹکیت نے دیوان چندر چودھری کو پوروانچل میں کسان یونین کا دایاں بازو بتاتے ہوئے کہا کہ حال کے سالوں میں یونین نے پوروانچل کے کئی بڑے کسان رہنماؤں مکیش چودھری، بینی مادھو تیواری، پٹیشوری چودھری کو کھویا ہے۔ اب نوجوانوں پر ذمہ داری ہے کہ تحریک کو سست نہ پڑنے دے۔ ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ کسان محنتی اور سمجھدار ہے، وہ اس تحریک کو پورب سے پچھم تک نبھائے گا، ڈسپلن سے تحریک چلائے گا۔ ہماری کسی سے ذاتی عداوت نہیں ہے لیکن اگر کسی کی سوچ غلط ہو جائے تو ہم اس کی سوچ کو غلط ضرور کہیں گے۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مزید پیش رفت کے لیے فعال ماحول پیدا کرنے کا عزم بھارت پر منحصر ہے۔ کشمیری عوام کے دیرینہ مطالبے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کو ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے بھی گرفتار بھارتی پائلٹ کو واپس کر کے بھارت کی غیر ذمہ دارانہ فوجی دشمنی کا سامنا کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پاکستان کے ذمہ دارانہ سلوک کا مظاہرہ کیا۔ ہم ہمیشہ امن کے لیے کھڑے ہیں اور تمام بقایا معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکہ، اقوام متحدہ اور حریت کانفرنس نے بھارت اور پاکستان کے مابین 2003 میں سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے لیکن اہم امور پر بھارت کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اٹھاتا رہا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن بھارت کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ اس میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت نہیں چاہتا۔ 2019 میں مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت دفعہ 370 کو منسوخ اور ریاست کو 2 مرکزی علاقوں میں منقسم کیا جس کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی بھارت کا ایک طرفہ فیصلہ ہے اور بین الاقوامی قوانین کے برعکس ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے لائن آف کنٹرول اور دیگر شعبوں میں جنگ بندی سے متعلق تمام معاہدوں پر سختی سے عمل کرنے کے لیے بھارت اور پاکستان کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنوبی ایشیا میں زیادہ سے زیادہ امن اور استحکام کی سمت ایک مثبت اقدام ہے۔ وزارت خارجہ نے عمران خان کے حالیہ بیان پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ وعدے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی میں جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز نے ہائی لائٹ رابطے کے قائم میکانزم پر تبادلہ خیال کیا اور کنٹرول لائن اور دیگر تمام شعبوں کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود گھریلو سطح پر 3 روزہ راحت کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ کر دیا گیا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں آج پیٹرول 24 پیسے کے اضافے کے ساتھ 91 روپے 17 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 15 پیسے کے اضافے کے ساتھ 81 روپے 47 پیسہ فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں گزشتہ دنوں خام تیل کی قیمتوں میں نرمی رہی۔ اوپیکس پلس ممالک کا اجلاس آئندہ ہفتے ہونے والا ہے جس میں تیل کی پیداوار میں اضافے کے امکان پر تبادلہ خیال کیے جانے کی امید ہے۔ آئل مارکیٹنگ کی سرخیل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق دارالحکومت دہلی میں پیٹرول میں 24 پیسے اور ڈیزل میں 15 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخی اونچی سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ فی الحال دونوں ایندھن کی قیمت تقریباً ہر شہر میں اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ کچھ شہروں میں یہ 100 روپے کی سطح کو بھی عبور کر چکا ہے۔ نیا سال پیٹرولیم ایندھنوں کے لیے اچھا نہیں رہا۔ جنوری اور فروری میں اب تک پیٹرول کے 26 دن مہنگا ہوا اور ان دنوں میں یہ اضافہ 7 روپے 26 پیسے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 1 مارچ سے ملک میں کورونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کاری کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس مرحلے کی ویکسینیشن کے دوران 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ٹیکہ لگایا جائے گا۔ اگرچہ 45 سال سے 60 سال کے درمیان کے لوگوں کو بھی ٹیکہ دیا جائے گا، تاہم اس عمر کے زمرے والے افراد کو ویکسین مل سکے گی جو پہلے ہی سنگین بیماری میں مبتلا ہے۔ 1 مارچ سے شروع ہونے والی ویکسینیشن کے لیے اندراج سب سے اہم ہے اور یہ 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔
पहला तरीका खुद इंदराज का है। आप कोविन 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करके या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए 28 फरवरी के बाद इंदराज कर सकते हैं। हुकूमत फिलहाल कोविन ऐप को अपडेट कर रही है। अपडेट करने के बाद आपको इसमें सरकारी और निजी कोविड वैक्सीन मराकीज़ नज़र आएंगी। इसमें आपको निज़ामुल अवकात और दिगर अहम मालूमात नज़र आएंगी। इसके अलावा आप इन साइट पर रजिस्ट्रेशन यानी वैक्सीन सेंटर में जाकर भी अपना इंदराज करवा सकते हैं। ये सहूलत उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन्स या इंटरनेट नहीं है। जो लोग पेशगी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके उन्हें भी ये सहूलत हासिल होगी। इसके अलावा रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी कुछ लोगों का वैक्सीनेशन के लिए इंदराज किया जाएगा। इन लोगों का इंतखाब इंतज़ामिया की तरफ से किया जाएगा और इसमें आशा, ANM वर्कर्स, पंचायत राज के नुमाइंदे और ख़वातीन के खुद मदद ग्रुप शामिल होंगे। कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने वाले अफराद को अपने साथ फ़ोटो ID दस्तावेज़ पेश करना लाजमी है। इनमें आधार कार्ड और वोटर ID भी शामिल है। इनके अलावा 45 साल से ज़्यादा उम्र और 60 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए संगीन बीमारी में मुब्तला होने का सबूत पेश करना होगा। रजिस्टर्ड डॉक्टरों के जरिए इसकी तस्दीक भी होनी ज़रूरी होगी। हुकूमत हिंद की जानिब से नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे OTT और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए रहनुमा हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरकज़ी वज़ीर रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूमात दी हैं। नई रहनुमा हिदायत के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कोई भी काबिल एतराज़ मवाद हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन पर अमल करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का खैर मकदम है। हुकूमत तनकीद का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत के लिए भी कोई फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए जारी करदा रहनुमा हिदायत पर 3 माह में अमल दरामद किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत में व्हाट्सएप के 53 करोड़ और फेसबुक 40 करोड़ से ज़्यादा सारिफीन हैं। हिंदुस्तान में इनका बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इन लोगों के खदशात पर तवज्जो देना भी लाजमी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाले जाने वाले मवाद के बारे में रहनुमा उसूल बनाने को कहा था। इन हिदायत की रोशनी में हुकूमत हिंद ने गाइडलाइंस तैयार की है। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सारिफीन की तस्दीक करनी होगी। अभी हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म को खुद ही ये काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को असम्बली से जबरन मजहब तब्दीली बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल को कानून साज कौंसिल में पास कराने के बाद उसे दस्तखत के लिए गवर्नर के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। हालांकि कानून साज कौंसिल में हुकूमत को मंजूरी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी होगी। जबरन मजहब तब्दीली कानून में एक था 5 साल कैद की सज़ा के साथ 15,000 रुपये जुर्माना। वहीं नाबालिग और SC/ST समाज की खवातीन की तब्दीली मजहब पर 3 था 10 साल कैद की सज़ा के साथ 25,000 रुपये के जुर्माने की तजवीज़ है। इस कानून के जरिए अगर कोई भी मजहब तब्दील करके शादी करना चाहता है तो इसी सूरत हाल में उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 2 माह कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल करे। इजाज़त मिलने के बाद ही शादी की जा सकती है। शादी से कबल नाम छुपाने पर 10 साल की सज़ा, जबकि बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब की सूरत में 3 था 10 साल की सज़ा के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। मालूम रहे कि तब्दीली मजहब कानून के तहत उत्तर प्रदेश के कई अजला में FIR दर्ज की गई हैं। सबसे पहला मामला बरेली का आया था। इसके बाद दारुल हुकूमत लखनऊ में पुलिस ने शादी भी रुकवा दी थी। पुलिस का कहना था कि नए कानून के मुताबिक मजहब तब्दील करके शादी करने की सूरत हाल में ज़रूरी है कि आप लोग 2 माह कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल करें। इजाज़त मिलने के बाद ही शादी की जा सकती है। वादे के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कुछ माह कबल बयान दिया था कि लव जिहाद करने वालों के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और ऐसा करने वालों को सख्त सज़ा भी दी जाएगी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि 2 बालिग औरत और मर्द को अपनी तरह की ज़िंदगी जीने का हक़ है। इसमें रियासत भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी यहाँ कानून बनता नज़र आ रहा है। ख़बरों में आज बस इतना ही। कल फिर इंशाअल्लाह कुछ अहम ख़बरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़िक्र ख़बर की पूरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।